ایک ایسی ہی شخصیت جو نہ صرف پھولوں کے سوداگر ہیں، خوشبوؤں کی بات کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے انوائرمنٹ کی بھی ہم بات کریں. سابق وزیر صحت، آئی ٹی اینڈ انوائرمنٹ محمد نعمان سہگل صاحب، آپ ہارٹیکلچر پہ بہت کام کر رہے ہیں، آپ کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، پلانٹیشن پر کام کر رہے ہیں. ہاؤ از اٹ سو؟ فلاورز کا بوکے دینے جب ڈلیور کرتے تھے، کسی کا آرڈر ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ارے یار مٹھائی دے دیتا، کیک دے دیتا، یہ کیا پھول لے کے آپ آ گئے. یہ میری مدر کے زمانے سے مجھے ان کی وہ بات آج بھی یاد ہے کہ ان کو کہتے تھے شناز تم، ان کا نام شناز تھا، تو ان کو کہا کہ شناز تم یہ مالیوں والا کام کرو. میری مدر نے چیلنج ایکسیپٹ کرتے کہا کہ میں اس کو بزنس بنا کے دکھاؤں گی، اور انہوں نے ماشاء اللہ یہ بزنس بنا کے دکھایا. اچھا، آپ چونکہ حکومت میں بھی رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا میکینزم سمجھا دیں کہ ہوتا کیا ہے اور کیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جب ہم صبح گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو اگر سڑک کیا 1 کلومیٹر اور کیا 5 کلومیٹر، اچانک پتہ چلتا ہے کہ لیفٹ رائٹ یا ایون وہ جو گرین بیلٹ ہے پودے اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو آرڈرز آتے ہیں نا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، نہ ہمارے افسران میں ہے، نہ ہماری پبلک میں ہے، اور اس وجہ سے چونکہ انہیں نو ہاؤ نہیں، انہیں پتہ نہیں اس کی اہمیت کا. جس کی مرضی آتی ہے جو درخت وہ کاٹ دیتے ہیں، جن کی مرضی آتی ہے وہ پودے توڑ دیتے ہیں، جن کی مرضی آتی ہے وہ پھول اکھاڑ دیتے ہیں. جو بھی یہ روڈ بن رہا ہے، یہ رستہ بن رہا ہے، جناب انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ EIA کرانا مسٹ ہے فار آل دا پروجیکٹس. پھول بھی انسانوں کی طرح ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ پھول اور پودے بھی، ان کی بھی ایک اہمیت ہے. دنیا میں ہے قوانین؟ جی پوری دنیا میں ہے، ایون پاکستان میں. ہم نے انوائرمنٹ کے اتنے سخت لاز ہیں، FIR تک کٹوائی. ہائی کورٹ نے ابھی لیٹلی آرڈر کیا ہے کہ بغیر کسی ریزن کے آپ درخت نہیں کاٹ سکتے. ٹیفٹا اور اسٹیفٹا ہے کیا؟ ٹیفٹا از سندھ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. تو یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کو پلمبنگ کے لیے، مختلف کورسز کے لیے سرٹیفائی کرتا ہے. میں نے جب یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ وائی ناٹ فلاورس، کہ جی کیوں نہ پھولوں کی ارینجمنٹ کی ٹریننگ، فلاورز بنانے کا طریقہ ریکویسٹ کی، تو دے ایکسیپٹڈ اٹ، اور انہوں نے بات کو سمجھا. جو ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر اور دیگر لوگ ہیں. اسلام آباد میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، CDA نے کام کیا، لاہور میں ہوا، راولپنڈی میں ہوا. کراچی میں اس طرح سے روشنیوں کا شہر ہے، لیکن یہ خوشبوؤں کا شہر نہیں ہے، یہ پودوں کا شہر نہیں ہے، یہ درختوں کا شہر نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے کام نہیں کیا؟ جتنے بھی ہمارے اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ میئر کراچی ہوں، چاہے وہ منسٹر ہوں، چاہے وہ اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، ڈائریکٹر پارکس ہوں، وہ ایک کوئی کمیٹی بنائیں، کوئی چیز ایسی بنائیں جو فزیکل ہو. کمیٹیاں ایسی بنتی ہیں، برا لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ صرف چائے بسکٹ کھانا یہی زیادہ ہوتا ہے، اور اس پہ فزیکل کام نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو لیں جو انٹرسٹڈ. بہت سے ہمارے دوست ہیں گورنمنٹ میں ہی ہیں جو اپنی جیب سے لاکھوں روپے کے پودے لگا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ہم پوڈ کاسٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ مختلف شخصیات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں اور کچھ مختلف جانراز پر بات کریں، کچھ ایسی بات کریں کہ جس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے. ایک ایسی ہی شخصیت اور بہت ہی مختلف منفرد قسم کی شخصیت کہ جو نہ صرف پھولوں کے سوداگر ہیں، خوشبوؤں کی بات کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے انوائرمنٹ کی بھی ہم بات کریں، بلکہ کاروباری شخصیت بھی ہیں. تو ایک ملی جلی گفتگو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. سابق وزیر صحت، آئی ٹی اینڈ انوائرمنٹ محمد نعمان سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نعمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. نعمان صاحب، آپ کا تعلق چونکہ بزنس کمیونٹی سے ہے، لیکن جو تعارف میں نے آپ کا کرایا ہے کہ آپ ہارٹیکلچر پہ بہت کام کر رہے ہیں، آپ کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، پلانٹیشن پر کام کر رہے ہیں. ہاؤ از اٹ سو؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم مختلف حوالے سے کوششیں کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ اکثر آتا بھی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی آتا، پر کوششیں میں کرتے رہنا چاہیے. اس میں کیونکہ شروع سے، بچپن سے جب ہوش سنبھالا تب سے ہی فلاورز کو دیکھا، اور فریش، اس میں جسے کہتے ہیں فریش فلاورز، چونکہ اٹ اسٹارٹیڈ بائی مائی مدر اینڈ مائی فیملی، اور وے بیک 50 ایئرز بیک. تو اس میں فریش فلاورز گرو کرنے کا، ایون فریش فلاورز کو اٹھانے کا، رکھنے کا
اور اس کو مینٹین کرنے کا, اس کی کیئر کرنے کا, جسٹ لائک اے ہیومن بینگ. اوکے. یہ ہم نے سیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی فیلنگ تھی شروع سے ہم سب کی کہ ہم نے جو ہے نا مطلب پھولوں کو بچانا ہے, سیو کرنا ہے, پلانٹس کو بچانا ہے, سیو کرنا ہے, اور ان کو مینٹین کرنا ہے. اور جو یہاں پہ گرینری کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ایز این ایجوکیٹڈ پرسن ہم نے اپنی فیملی سامنے رکھتے ہوئے مطلب ایک کوشش کرنی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ میں دیکھا اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا اپنی لائف میں کہ جو ہے نا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے آف یور لائف, کہ آپ نے جو ہے ہارٹیکلچر جو ایک جس کو ہم بالکل اگنور کرتے ہیں. مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے فلاور بزنس میں چونکہ ہم انوالو ہیں تو فلاورس کا بوکے دینے جب ڈلیور کرتے تھے, کسی کا آرڈر ہوتا تھا وہ کہتے تھے ارے یار مٹھائی دے دیتا, کیک دے دیتا, یہ کیا پھول لے کے آپ آ گئے. تو اس اپنے جو اس نے بھیجا ہے تو اس کے لیے وہ یہ الفاظ. اچھا ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہوتا تھا, اب نہیں ہے, بٹ 10 سال 15 سال پہلے کہ لوگوں کی جو پرائورٹیز تھیں وہ فلاورس کے بجائے وہ کہتے تھے یار کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے, کوئی گفٹ. تو دے ڈنٹ یوز ٹو ٹریٹ فلاورس اور ان چیزوں کو ایز اے گفٹ یا ایز اے مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. تو اسی طرح سے ہم نے جب انوائرمنٹ منسٹری تو خیر میرے پاس رہی, بٹ اس کے علاوہ میں نے یہ ہارٹیکلچر میں دیکھا, جگہ جگہ میں نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا, چونکہ میں فیڈریشن میں ہارٹیکلچر کمیٹی کو دیکھ رہا ہوں آج کل, مگر اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا کہ جس کی مرضی آتی ہے جو درخت وہ کاٹ دیتے ہیں, جن کی مرضی آتی ہے وہ پودے توڑ دیتے ہیں, جن کی مرضی آتی ہے وہ پھول اکھاڑ دیتے ہیں. جو بھی یہ روڈ بن رہا ہے, یہ راستہ بن رہا ہے, جناب انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ EIA کرانا مسٹ ہے فار آل دا پروجیکٹس, کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلائیں اور وہاں دیکھیں کہ یہاں پودے نکالنے بھی چاہیے, نہیں اس کا افیکٹ کیا ہوگا. اچھا آپ چونکہ حکومت میں بھی رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا میکینزم سمجھا دیں کہ ہوتا کیا ہے اور کیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جب ہم صبح گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو اگر سڑک کیا 1 کلومیٹر اور کیا 5 کلومیٹر, اچانک پتہ چلتا ہے کہ لیفٹ رائٹ یا ایون وہ جو گرین بیلٹ ہے پودے اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ کون کرتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو آرڈرز آتے ہیں نا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, نہ ہمارے افسران میں ہے, نہ ہماری پبلک میں ہے, اور اس وجہ سے چونکہ انہیں نو ہاؤ نہیں, انہیں پتہ نہیں اس کی اہمیت کا, تو وہ کہتے ہیں جی پھول بھی انسانوں کی طرح ہیں, وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی سانس لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, وہ پھول اور پودے بھی ان کی بھی ایک اہمیت ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اور جو بھی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی لائن ڈرا نہیں کرتے, کوئی سسٹم نہیں بناتے. اور جب آپ بتا رہے ہیں کہ جی نیکسٹ ڈے ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں, آپ کے یہاں کشمیر روڈ پہ لے لیجئے, شہید ملت روڈ پہ لے لیجئے, تو وہ چونکہ اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہے. اگر کوئی چوری کرے گا کسی چیز کی تو اس کی سزا ہے, مگر دنیا میں ہے قوانین. جی پوری دنیا میں ہے, ایون پاکستان میں ہم نے انوائرمنٹ کے اتنے سخت لاز ہیں, FIR تک کٹوائی. اور جی اس پہ یو کین ناٹ, آپ ایسے تھوڑی, ہائی کورٹ کے آرڈر آ گئے, آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے گا, ہائی کورٹ نے ابھی لیٹلی آرڈر کیا ہے کہ بغیر کسی ریزن کے آپ درخت نہیں کاٹ سکتے. سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, یہ خود دیکھیے گا, میں تو ویسے بتا رہا ہوں, میں نے بھی نیٹ پہ دیکھا. اور اس میں ہماری کافی ہم نے کوششیں کی ہیں, اور ہم یہی اویئرنیس اور اس کو کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہاں ڈپلومیٹک کور بھی ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے. آپ مثال دیکھیں دبئی کی, آپ دیکھیں اب سعودی عربیہ کی, کہ ریگستان سے وہ کہاں نکل گئے, اور یہ گرینری اور انوائرمنٹ چینج سے انہوں نے کہاں پہنچا دیا اپنے ملک کو. تو میری تو یہی آپ کے پروگرام کے توسط پہ یہ درخواست ہوگی, پہلے بھی میں نے کی, بعد میں بھی کر رہا ہوں, کہ فزیکلی ہم پلانٹیشن مختلف علاقوں میں کراچی میں کر رہے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. اور میں ان کو انوائٹ کروں گا لوگوں کو کہ وہ آئیں ہمارا ساتھ دیں. میں نے ایک سلوگن نکالا تھا کہ اگر 6 سال سے لے کے 60 سال کا ایک بزرگ اگر ایک پودا بھی اپنے گھر کے اندر یا باہر لگائے تو یو کین فیل اے ڈراسٹک چینج. اور کلائمیٹ چینج کا فرق آپ دیکھ لیں, کراچی کی کلائمیٹ کا کیا حال ہو گیا, یہی وجہ ہے. اچھا تھوڑا سا اس میں یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ خوشبوؤں کے سوداگر ہیں, پھولوں کے سوداگر ہیں, جی آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں, یعنی میرا سوال اس تناظر میں ہے کہ اس بزنس میں لوگ آنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ بزنس میں ہمیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ میری وائف جو ہیں وہ رن کر رہی ہیں اس میں, اور فلاور شاپس جو ہیں, تو کافی سال پہلے انہوں نے ظاہر ہے اس چیز کو
ایک نئے انداز میں شروع کیا جب میری مدر جو ہیں شی مائگریٹڈ ٹو یو ایس اے. تو انہوں نے پھر اپنی بہو کو انہوں نے کہا نہیں سائرہ تم, اس زمانے کی بات ہے وین اٹ واز 9/11. اس وقت آپ سوچیں بام پھٹ رہے ہوتے تھے اور برے حالات تھے نا, اور ہوٹلز میں 5 اسٹار ہوٹل میں ہماری شاپس ہوتی تھیں. تو اس وقت بھی کمپٹیشن تھا اور بہت لوگ تھے, مگر میری مدر شی واز دا پائنیئر. ٹریننگ میں بھی انہوں نے جاپان سے سیکھا, پھر یہاں ان کی 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ. تو میری وائف نے پھر جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا, ان کے حوالے کیا, تو سائرہ نے اب وہ بالکل اسکریچ سے, بیکاز تھنگز ور ڈاؤن دا ڈرین, ہوٹلز میں کوئی آتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے ایک چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے شی اسٹارٹیڈ دس مشن, اور ماشاء اللہ سے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کوالٹی, اس نے کہا جی شاپس اور آؤٹ لیٹس آپ کے 20-25 ہوں یا نہ ہوں, مگر ایک آؤٹ لیٹ سے بھی آپ کی کوالٹی اور آپ کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے دیٹ از دا کیس. کمپیٹرز بہت ہیں, جی دیٹ ہیز بین مینٹینڈ. اگر آپ کہیں تو میں آپ کے چینل پہ نام لے لوں اپنا, دا نیم از زریٹا فلاورس. آپ زریٹا فلاورس کا کہیں بھی, اللہ کا شکر ہے کہ جہاں بھی نام لیا جاتا ہے وہ کوالٹی کی ضمانت ہے. اینڈ دے سے کہ بھائی یو آر سیلنگ کوالٹی, یو آر اے کمرشل اینٹی, بٹ آپ اس کو بالکل اپنے گھر کی طرح لے کے چلتے ہیں. اینڈ دا کسٹمر سیٹسفیکشن از دیئر. اور پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک کریڈیبلٹی اس کی ڈیولپ ہوئی اور بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتاتے ہیں جس طرح آپ کی والدہ نے 20,000 اسٹوڈنٹس پیدا کیے, تو یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہے؟ بیکاز آئی نو یو, ہماری آف کیمرہ اور اکثر جب بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے تو آئی سین یو ٹریننگ پیپل, آپ مختلف ٹریننگز دیتے رہتے ہیں. تو کیا از اٹ ریلیونٹ ٹو دس, آپ کون کون سی ٹریننگز دیتے ہیں اس بارے میں بھی بتائیں, اور اس پرٹیکولر بزنس یا کام کے بارے میں بھی کوئی ٹریننگ سیشنز یا کوئی اس طرح کے کوئی پروگرامز آپ نے لانچ کیے ہیں؟ جی, اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریننگ کا, چونکہ دیکھیے میرا تو نہ میرے پاس میرا کوئی ادارہ ہے جہاں میں ٹرین کر سکوں, نہ چونکہ مدر کی تو ایک اسپیشلائزڈ ایک ان کی تو اسکل تھی, اینڈ انہوں نے ماشاء اللہ ایک انٹرپرائزنگ ان کی اپروچ تھی, اور انہوں نے ہر چیز میں ایکسیل کیا. شی واز دا نیشنل چیمپئن آف ٹینس فار پاکستان فار 7 ایئرس. شی ریپرزینٹڈ پاکستان ومبلڈن, اور پالیٹکس میں بھی وہ ماشاء اللہ سے, اور اوور آل ان کے نا انہوں نے ہر جگہ ایکسیل کیا. تو وہ ہر آدمی کے اندر کوالٹی ہوتی ہے, مگر بہت سے لوگوں کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ ظاہر ہے اس کو نہیں فالو کر سکتے, اور انٹرپرائزنگ ہوتے ہیں جی. تو شی واز لائک دیٹ. تو ہم جو کر سکے وہ یہ کر سکے کہ ہم نے ایک تو اپنے فلاور شاپ کو ظاہر ہے ایک کوالٹی اس کی مینٹین کی, اور دا کریڈٹ گوز ٹو مائی وائف اینڈ شی ڈیڈ اٹ. شروع میں تو ظاہر میں نے بھی بہت ساتھ دیا, مگر وائف نے سنگل ہینڈڈلی اپنی طور پہ محنت کی, اینڈ شی ورک ویری ہارڈ. اور انہوں نے ماشاء اللہ اس کو کہا نہیں, میں اپنی میری مدر کو بالکل اپنی مدر کی طرح سمجھتی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ امی کی جو میں شاپ ہے اور جو ان کا نام ہے اس کو آگے بڑھاؤں گی, نیچے نہیں آنے دوں گی. تو وہ کیا اس میں ٹریننگ میں یہی ہے کہ جو ہمارا مختلف چیزوں کو ہم نے ظاہر انٹروڈیوس کیا, اس میں جو ٹریننگ تھی, جو ہمارے اسٹاف کی ٹریننگ کہہ لیں, یا مطلب ظاہر ہے کوئی اسکول تو ہم نے نہیں کھولا جیسے میری مدر نے کھولا تھا, مگر ہم نے اس طرح سے ٹریننگ شروع کی. تو مجھے اچانک میرا رابطہ ہوا اسٹیفٹا کے ہمارے کچھ دوستوں سے, سینئر آفیسرز ہیں. تو ناظرین کے لیے بتا بھی دیں کہ ٹیفٹا اور اسٹیفٹا ہے کیا. جی, اسٹیفٹا از سندھ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. تو یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کو پلمبنگ کے لیے مختلف کورسز کے لیے سرٹیفائی کرتا ہے, مختلف ہنر سکھاتا ہے, ہنر سکھا کے. اور اگر ہنر آپ کو آتا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ بھی ایک فیسیلیٹیشن شروع کر دی گئی ہے کہ آپ اگر پلمبنگ کا کام جانتے ہیں اور آپ کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے تو آپ کو وہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا, اینڈ دین یو کین گیٹ دیٹ. ایک 40 سال کا 50 سال کا آدمی تو ہی بیکمز ایلیجیبل نا ڈاکومنٹ پہ کہ بھائی وہ تو پلمبر ہے, وہ مکینک ہے, مگر وہ کاغذ کے اوپر جو چیز آئے گی اٹس ایکسیپٹیبل, آپ سرٹیفائڈ ہنرمند ہو جائیں گے. جی, تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جب یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ وائی ناٹ فلاورس, کہ جی کیوں نہ پھولوں کی ارینجمنٹ کی ٹریننگ, فلاورز بنانے کا طریقہ, جیسے چائنا میں ٹیکنیکل گروتھ ہوئی نا, ٹیکنیکل طریقے سے ہی اوپر گیا ہے, اور جتنی بھی ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کے پاس اس کی بیسس پہ ہی وہ ہر چیز بنا رہے ہیں. تو اسی طرح میں نے ریکویسٹ کی تو دے ایکسیپٹیڈ اٹ, اور انہوں نے بات کو سمجھا, جو ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر اور دیگر لوگ ہیں اسٹیفٹا کے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے
ان کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا، جس میں ہم مختلف پلانٹیشن کے حوالے سے ٹریننگ دے رہے ہیں، مختلف ٹائپ کے گارڈنز بنانے کے کورسز کرا رہے ہیں، جس میں کچن گارڈن ہے، دیگر چیزیں، اور ان کی پریمیسز میں ہم پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے ساتھ ساتھ شروع کیا، اور یہ ٹریننگ کورسز کا سٹارٹ لینے جا رہے ہیں. اچھا، میں ناظرین کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی بزنس ماڈل ہے یا اٹس فار دا سیک آف بیٹرمنٹ کے ماحول کے لیے بھی کوئی بہتری آ سکے، اس ملک کے لیے بھی کوئی بہتری آ سکے، انوائرمنٹ بہتر ہو سکے؟ دیکھیں یہ سب چیزیں ہی کور کرتا ہے. اس میں اگر آپ سب سے پہلے تو اپنا ظاہر ہے ارننگ کا دیکھیں کہ آپ نے ظاہر ہے روزی روٹی کمانی، یو ہیو ٹو ارن یور لیونگ، تو دیٹ از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ. تو ارن کرنے کے لیے آپ اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلیں اور آپ مختلف ریسرچ اگر کریں گے طرح کی، تو شاید آپ کو مختلف پروڈکٹس میں فلاور شاپس جو ہیں چھوٹی اور بڑی، آپ کو سب سے زیادہ آپ کو سگنل پہ کوئی چیز بکتے ہوئے شاید نہ ملے سوائے فلاورس کے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہاؤ بگ از دا ڈیمانڈ. ٹھیک ہے جی، آپ کو ایک پھول وہ بیچ رہا ہے، گلدستہ بیچ رہا ہے، بوکے بیچ رہا ہے، بہت انگیجنگ مارکیٹ ہے جو بہت بڑی بھی ہے. جی، تو وہ لوگ دیکھیں نا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر شادی بیاہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں اوکیزنس پہ جو ڈیمانڈ ہے، اور اس کی وہ یہ اور بات ہے کہ اب امپورٹڈ چونکہ فلاورس تھے تو وہ امپورٹ پہ اتنی سختی ہو گئی ہے اور ڈیوٹیز اتنی ہائی ہو گئی ہیں کہ اب وہ فلاورس کی امپورٹ کم ہو گئی ہے. یہ آرٹیفیشیل اور سنتھیٹک فلاورز نے آپ کی مارکیٹ کو ڈاؤن کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک الگ، یہ چیز ہی ایک الگ ہے. نہیں، چیز تو ڈیفینیٹلی الگ ہے، لیکن کیا اس سے یہ ہوا جس طرح سے اگر شادی بیاہ پر جو استعمال ہونے تھے پھول، فریش فلاورز استعمال ہونے تھے، اس کی جگہ پر یہ جو امپورٹڈ فلاورز آ گئے ہیں یا جو سنتھیٹک فلاورز آ گئے ہیں، آرٹیفیشیل فلاورز آ گئے ہیں، اس کی جگہ انہوں نے کوئی ریپلیس کیا اس کی جگہ کو؟ نہیں، اس کو میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہوں، اور میں اس کا جواب ذرا سا میری نظر میں ڈفرینٹ ہوگا. دیکھیے یہ کمپٹیشن نہیں ہے، آرٹیفیشیل کا فریش سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اچھا، ہم لوگ دونوں طرح کے فلاورز میں ڈیل کرتے ہیں. ہمارا میجر آؤٹ لیٹ جو ہے وہاں فریش فلاور سے زیادہ آرٹیفیشیل اویلیبل ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. مگر جو شادی بیاہ کا کانسیپٹ ہے، اسٹیج کا ہے، تو میں تو پریفر کروں گا کہ اٹ شوڈ بی فریش فلاورز اونلی. مگر یہ بھی اس کی فیسٹیوٹی اسی طرح سے جو ہے وہ بڑھتی ہے. پھر نہیں، اس میں زمر صاحب یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دا ریزن بینگ کہ آپ نے اتنی سخت اس کے اوپر چارجز اور ڈیوٹیز لگا دی ہیں کہ اس کی کاسٹ از ناؤ سو ہائی کہ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں آرٹیفیشیل فلاور سے اور سنتھیٹک فلاور سے. وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو وہ اس کی وہ بیوٹی، وہ کوالٹی، وہ فریگرنس، وہ چیز آتی نہیں ہے جو فریش فلاورز میں آتی ہے. تو میں تو اس پہ بالکل سپورٹ نہیں کروں گا اس چیز کو. بٹ اینی ویز وہ بھی ایک اپنی لائن ہے، اور وہ اس کی وجہ ریزن یہ بنا ہے چونکہ اسٹیج فرض کریں 100,000 کا اگر فریش فلاورز کا بن رہا ہے اور یہ 50,000 کا بن رہا ہے، تو ایک آدمی اپنی افورڈیبلٹی کے حساب سے چلے گا نا. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہو رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ چونکہ مختلف اور اپنی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، صرف بزنس ایکٹیویٹیز نہیں، اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بھی، اور آپ فلنتھراپسٹ بہت زبردست ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ مطلب واٹ میڈ یو ٹو گیٹ انٹو دس کہ آپ رات کو 3 بجے بھی اٹھ کے کسی نہ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں؟ آئی نو یو پرسنلی. یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کی شہرت اپنے قبیلے میں، دوستوں میں، حلقہ احباب میں ایسی کیوں ہے کہ پیپل کیپ کالنگ یو، آپ کو پوچھتے رہتے ہیں کہ یار یہ والا کام میرا پھنس گیا ہے؟ تو آپ کی نیچر ایسی ہے، فطرت ایسی ہے، یا آپ کے اندر وہ خدمت خلق کا کوئی جذبہ زیادہ ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہر ایک کا ایک نیچر ہوتا ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی وہ اپنی جو اس کا دل چاہے وہ کرے. تو میری ایک اس میں میری بھی ایک خواہش ہمیشہ سے رہی کہ میں تو چلے ارن کروں جو میں ارن کرنا چاہتا ہوں، اپنی جو بھی میری تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس ہے، دیٹ از سم تھنگ وچ از دا پرائورٹی. ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کسی انسان کی کسی طرح سے بھی مدد کر سکوں تو وہ بھی میں کروں. جیسے ہیلتھ منسٹری تھی میرے پاس، تو میری کوشش یہی ہوتی تھی. انوائرمنٹ منسٹری میں بھی، آئی ٹی میں بھی، ہر جگہ جابس کے لیے لوگ آتے ہیں، دیگر اس کے لیے آتے ہیں، پلس لوگ آتے ہیں علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے. یہاں پہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا،
تو اس سے مجھے خوشی ملتی ہے. اور میری مدر کا بھی ایسے ہی نیچر تھا, میری وائف کا بھی ایسے نیچر ہے, میرے بچوں کا بھی. ہم لوگ اس سے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں ایک دلی سکون ملتا ہے. تو اس میں اور اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو نا مدد کرتا ہے. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ جیسے دوست بھی ہماری مدد کرتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ نہیں کہ صرف میں نے مدد کی کسی کی, وہ اللہ کے میری کوئی خاص فرشتے ڈپلائڈ ہوتے ہیں, جی وہ وہ مدد آ کر رہے جاتے ہوتے ہیں. ہیں تو آپ اب کی. وہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ سب چیزیں سب میں آ جائیں, سب میں نہ بھی آئیں, اگر 10-20% لوگوں میں آ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک خود, ہمیں نہ کسی ورلڈ بینک کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت ہے, ڈیولپ اور کرے گا اور آگے بڑھے گا, اور لوگ جو ہے نا وہ خوشحال. سر آپ اس پوائنٹ پہ لے کر آ گئے ہیں جہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ میرا اگلا سوال یہی ہو. حالات کتنے خراب ہیں. لائک اگر آپ نے کہا ہیلتھ منسٹری یا انوائرمنٹ منسٹری کی, تو حکومتی سطح پر بھی, میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا, سب کام کر رہے ہیں, منسٹری بھی کام کر رہی ہے, منسٹر صاحب بھی کام کر رہے ہیں, ان کا پورا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوگا, بٹ بیسیکلی بنیادی طور پر گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ حالات کہاں خراب ہیں. بالکل. اس میں دیکھیے بیسیکلی ایک تو ہمیں اپنی سوچ تھوڑی سی نا, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ذرا نظر ڈالوں گا. ٹھیک ہے, برائی کرنا اور نیگیٹیوٹی بتانا کہ یار یہ غلط ہے وہ غلط ہے, اٹس ویری ایزی. کہ جی میں آؤں آپ کے اسٹوڈیو میں اور میں کہوں یہ ایسا نہیں, آپ نے جناب یہ پیچھے کیا رکھا ہوا ہے, وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے بیگ, تو وہ بڑا آسان ہے. مگر ایک اسٹوڈیو کو مینٹین کرنا, مینیج کرنا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے. اسی طریقے سے ہمارے اندر صبر نہیں ہے, اس میں بھی شامل ہوں, پیشنس نہیں ہے. اب میں نے پیشنس دیکھا, کینیڈا میں کافی عرصہ رہا, باہر میں نے جاپان میں, امریکہ میں, یہاں دبئی میں, ہر جگہ میں نے پیشنس لوگوں میں دیکھا کہ وہ پیشنس از دا مین تھنگ. کہ اگر رستہ 1 منٹ کے لیے ٹریفک رک گیا ہے تو لوگ یہ نہیں کریں گے کہ رک جائیں, وہ رانگ وے سے چلے جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے کہ جی اب وہ جب رانگ وے سے جائیں گے تو ٹریفک کا کیوس ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ لائن میں لگیں, میک ڈونلڈ میں تو جا کے یا کسی فورن چین میں جو جا کے تو لائن میں لگ جائیں گے, مگر جیسے ہی اپنا کوئی بن کباب والا ٹھیلا ہوگا وہاں لڑائی کر دیں گے کہ بھائی مجھے پہلے دو, مجھے پہلے دو, سب سے پہلے گھس جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کیو میں لائن میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بیسک چیز ہے, یہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, پیشنس کی ضرورت ہے, ہمیں رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جی یہ پیشنس چاہے پور ہو, چاہے رچ ہو, چاہے گورنمنٹ آفیشیل ہو, چاہے کوئی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں ہونا چاہیے. میں چھوٹی سی مثال کو, اپنی تعریف نہیں میں کر رہا, بٹ میں آپ کو اپنی مثال دوں, کیونکہ میں سب سے پہلے اپنی مثال دینا چاہوں گا, کیونکہ بعد میں کسی اور کی بات کریں. میں گیا ایک دفعہ اپنی وائف کو لے کے گیا ایک ڈاکٹر کے پاس, ان کو آنکھ کا چیک اپ کرانا تھا آنکھوں کا. تو میں لے کے گیا, تو وہاں ایک اس زمانے میں وہی گورنر ہاؤس سے ایک کوئی 17 گریڈ آفیسر ہوں گے وہاں کے, اور میں سٹنگ منسٹر ہیلتھ کا. تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا ہوں, وہ شور مچا رہے ہیں, جانتے نہیں میں کون ہوں. اور انہوں نے کہا جی کیا کون ہے آپ؟ کہتے میں گورنر ہاؤس سے آئی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا اور شور مچایا کہ مجھے فوراً ٹائم دیں, اور ڈاکٹر صاحب بولے ملیں اور کریں, اور ہم اتنی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. بہت انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. اچھا اب ہماری باری آئی, ہم اپنا آرام سے ڈاکٹر صاحب کے پاس اندر چلے گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے پہچانا, کہنے لگے نعمان صاحب آپ تو نعمان سہگل ہیلتھ منسٹر نہیں ہیں. میں نے کہا جی. آپ اتنی دیر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بڑا شور مچ رہے لوگ. میں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک انڈیویجول, ایک عام آدمی ہوں, منسٹر اپنی جگہ پہ ہوں, مگر ظاہر سی بات ہے میں آ کے شور مچاؤں کا مجھے پہلے دیکھو, دیٹ از ناٹ رائٹ. تو وی ہیو ٹو فالو دا رولس. تو میری یہ درخواست ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم لے کے چلیں, یہ بیسک ہیں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ حالات خراب, حالات میں ابھی مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ ہم ٹریفک جو ہیومن ٹریفکنگ اسمگلنگ جو ہے اس پہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے باہر جا رہے ہیں. وائی ناٹ ان پاکستان؟ پاکستان میں بیٹھ کے آپ دیکھیں تو صحیح, یہاں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں, یہاں انجوائے کر رہے ہیں. میں رہ کے آیا ہوں کینیڈا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک. میں آیا ہوں وہاں اپنا امیگریشن کر کے آیا ہوں, سارا کچھ ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. اٹس اے نائس پلیس, ایوری تھنگ از گڈ, بٹ نتھنگ کین بیٹ پاکستان. اچھا تھوڑی یوتھ کی یہ تو ٹیوننگ کریں نا, 70 لاکھ روپے, 1 کروڑ روپے دے کے جاتے ہیں, یہاں پہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کا کوئی چھوٹا سا ہی بزنس, بہت چھوٹا سا, یا کوئی چلیں 70 لاکھ روپے یا کروڑ روپے میں تو کوئی انٹرپرینورشپ بھی ہو سکتی ہے, کوئی نیا اسٹارٹ اپ بھی اگین چھوٹے لیول پر, یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ٹائپ کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو مثالوں کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں, آپ پلیز 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 پلیز. ایک ریسٹورینٹ ہے
جو بہت بڑا ہو گیا, چھوٹے سے شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام ہے زینڈرس, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ینگ لڑکے نے اسٹارٹ کیا, ہی ہیڈ دا پیشن, لک ایٹ ہم, او پی ٹی پی لے لیجیے, لک ایٹ دیم, تو یہ شروع ہوئے نا, برگر لیب اور ایسے بہت آپ سارے کے نام سامنے ہیں. ینگسٹرز دیکھیے. بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو سکسیس سٹوریز کو نہیں دیکھتے, ہم یہ نیگیٹو چیزوں کو صرف دیکھتے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ پرابلم ہو گیا, وہ پرابلم ہو گیا. دیکھیے, یا شاید ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس ہم وہی آپ والی بات پیشنس نہیں ہے کہ اگر ہم انویسٹ کریں تو ہمارا ریونیو یا پروفٹ آنا شروع ہو جائے. اب دیکھیں نا, 8 مہینے کینیڈا میں برف پڑتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں ہم جا کے ہر کام کرنے کو تیار ہیں. میں نے خود نوکریاں وہاں پہ کی, ایسی بھی نوکری تھی جہاں بیٹھنے کا ٹائم تو میں کہ باتھ روم میں 3 منٹ 2 منٹ بیٹھا, اور پھر بھی وہاں سے بھی مجھے بلا لیا کہ باہر آؤ بھائی کام کر. تو واٹ آئی مین ٹو سے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس ویری ٹف ٹو ورک ابراڈ. کہنا بہت آسان ہے, میں بھی بڑا جوش میں آ کے 2015 میں گیا تھا کہ میں وہاں جا کے رہنا چاہتا ہوں, حالات ایسے ہیں, یہ ہے وہ. آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس وی آر مچ بیٹر آف. ہمارا یہاں پہ اپنا گھر, اپنی فیملی, اپنے لوگ ہیں, اور سب میرے اپنے پیرنٹس واپس آئے, اور وہ یہاں مائی فادر ڈزنٹ وانٹ ٹو گو اینی ویئر. سر یہاں ایونیوز ہیں کام کرنے کے, بالکل ہیں. آپ کو پتہ ہے ینگسٹرز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ اور صرف کمپیوٹر پہ ہی جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں, دے آر میکنگ ملینس, لاکھوں روپے کما رہے ہیں. میں جس کالج کو دیکھ رہا ہوں, یہ جو ہمارا یہ سعود آباد کا کالج فار وومن ہے, اس میں نے وہ لڑکیوں کو دیکھا ہے جو بچیاں کام کر رہی ہیں, اینڈ دا وے دے آر منٹنگ منی, دے آر میکنگ گڈ منی. اور وہ ظاہر ہے وہاں پہ, اور وہ آتی, تو میں نے اٹینڈنس کا پوچھا, میں نے کہا مسئلہ کیا ہے بھائی, کہتے سر وہ تو رات کو جاگتی ہیں, دن میں سوتی ہیں, وہ آئیں گی کیسے. تو میں نے کہا بھائی پھر ان کو روکو تاکہ یہ پڑھیں تو صحیح. تو کہنے لگے تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ دے آر ریئلی میکنگ گڈ منی, اور بہت کام ہے. اب آپ کو میں بتاؤں, میں ریئل اسٹیٹ میں بھی, چونکہ میرے اپنے کچھ چھوٹے کام ہیں جس میں ہم اپنی پراپرٹیز بھی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کو بھی. تو آپ کو پتہ ہے سب سے اچھا جو پے ماسٹر ہے وہ کون ہے؟ آپ مجھے کہیں گے اگر ملٹا نیشنل کو جگہ دے دیں, سب سے اچھا پے ماسٹر وہ ٹھیلے والا ہے جو ایک ٹھیلا لگا رہا ہے چاٹ کا, آن دا ڈاٹ مجھے وہ پیمنٹ دیتا ہے. اور جو بگ شاٹ تھا وہ ڈیلے کرتا تھا جو پہلے تھا. اب دوسرا میرا کرایہ دار جو ہے, ہی از پیئنگ آن ٹائم, اینڈ اس کا ٹھیلا تھا, اور وہ ٹھیلے اس نے اٹھا کے دکان میں رکھ دیا, اور وہاں وہ بن کباب بھی بیچ رہا ہے. تو واٹ آئی مین ٹو سے کہ وی ہیو ٹیلنٹ, وی ہیو پیپل, وی ہیو ایوری تھنگ. ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف اپنے ملک کو, باہر بھی جا کے ہم پاکستان کو اور ملک کو اور لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پریکٹس ٹو فالو. میری یہ گزارش. اس طرف واپس آتے ہیں جو آپ نے ہارٹیکلچر کی اور فلاورس کی یا پلانٹیشن کی بات کی, کہ چونکہ ہارٹیکلچر کا اگر ہم دیکھیں اس مقابلے میں, آئی وڈ سے کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ کام ہوا ہے, سی ڈی نے کام کیا, لاہور میں ہوا, راول پنڈی میں ہوا. کراچی میں اس طرح سے روشنیوں کا شہر ہے, لیکن یہ خوشبوؤں کا شہر نہیں ہے, یہ پودوں کا شہر نہیں ہے, یہ درختوں کا شہر نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے کام نہیں کیا یہاں پر؟ اور آپ کیا لائزننگ میں ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں, لیٹس سے کے ایم سی یا میئر کراچی کے ساتھ؟ دیکھیے میرا زیادہ انٹریکشن ابھی ہوا ہے, ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ہی از انٹرپرائزنگ اینڈ ویری سپورٹیو فار دا کاز, رفیق بوڑو صاحب, ہی از دا سیکٹری ایگریکلچر, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور انہیں کے ساتھ کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے ہوا, میئر مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی انٹریکشن ہوا, بٹ ناٹ فار دس پرٹیکولر ریزن, کسی اور حوالے سے. تو وہ بھی جانتے ہیں خیر اچھی طرح, اور ان کی میری مدر کو بھی خیر پرانے تعلقات ہیں, بٹ اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ہاں ہم نے ضرورت ہے, جی ضرورت ہے. ہم نے پہلے فاروق ستار صاحب کے زمانے میں جتنی بھی گرین بیلٹس اور نرسریز بنی تھیں وہ میری مدر نے اور ہم لوگوں نے ساری ڈیزائن کی تھی پوری کراچی میں, اور آج ماشاء اللہ ان جگہوں پہ پارکنگ لاٹس بن گئے, یعنی کہ جو چارج پارکنگ ہے, یہ مطلب لا بریک کیا ہے انہوں نے, مطلب یہ اس میں نہیں ہے, دس اللیگل. اور وہ جناب پرچی لے کے کھڑا ہوا ہے, اور سارا شہید ملت روڈ جو گرین بیلٹس سے بھرا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے کر دیا. اس کا آپ پولوشن دیکھیں, لیول آف پولوشن اینڈ ایوری تھنگ یو کین سی بائی یور سیلف. تو اس پہ میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ میئر کراچی ہوں, چاہے وہ منسٹر ہوں, چاہے وہ اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں, ڈائریکٹر پارکس ہوں, وہ ایک کوئی کمیٹی بنائیں, کوئی چیز ایسی بنائیں جو فزیکل ہو. کمیٹیاں ایسی بنتی ہیں, برا لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ صرف چائے بسکٹ کھانا یہی زیادہ ہوتا ہے, اور اس پہ فزیکل کام نہیں ہوتا, چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہوتا. تو
تو ایسے لوگوں کو لیں جو انٹرسٹڈ. بہت سے ہمارے دوست ہیں گورنمنٹ میں ہی ہیں جو اپنی جیب سے لاکھوں روپے کے پودے لگا رہے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. تو ہم ان کو لیں اور اس کو آگے بڑھائیں. اور جو سب سے پہلے تو جو کٹ رہے ہیں پھول پودے درخت وہ روکیں نا. مطلب پورا شہید ملت روڈ اتنا خوبصورت تھا, سب ختم, سارے پودے ختم. ہم نے ان روڈ رستوں کیا کرنا ہے جہاں پہ گرینری نہ ہو, اور گرینری کے بعد پھر آپ دیکھیں ویدر چینج, پولوشن, بیماریاں آپ کے سامنے ہی. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہو رہی کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دا پلانٹس اینڈ دا فلاورس. جو ایک نیچرل اللہ نے ایک چیز بنائی ہے اس کو ہم فالو نہیں کر رہے. ہم اپنا کہہ رہے ہیں جی میرا گھر بہت اچھا ہو جائے, میرے روڈ بڑے اچھا ہو جائے, مگر اس پہ میرا ویدر یا میرا گراس یا میرا گارڈن, تو اس چیز کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں, you'll keep working on it. آئی ایم ورکنگ آن اٹ اینڈ ٹرائنگ مائی بیسٹ. ظاہر ہے میری اپنی ایک لمیٹیشن ہے, تو میں تو اب آگے بڑے پروموشن کے لیے انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ بڑا ہم اس طرح سے اسپانسر کریں تاکہ ہم بڑے لیول پہ پلانٹیشن کر سکیں. ابھی تو چھوٹے لیول پہ میں اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر لوگ آپ کو رابطہ کرنا شروع کر دیں گے کہ جی یہاں بھی 100 پودے لگا دیں یا یہاں 1 لاکھ لوگ پودے لگا کریں دیں. رابطہ, لوگ خود بھی آئی نو کہ لوگ کرتے ہیں آپ سے رابطہ. جی لوگ کرتے ہیں اور لوگ خود بھی آتے ہیں, صرف ہم نہیں ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اور ہم نے جب شروع کیا تھا تب اتنا زیادہ نہیں تھا. ابھی جب سے FPC سے آئے سے, چونکہ کمیٹیز ہوتی ہیں تو آپس کی بات تو ہے, بٹ یہ میڈیا یہ جائے گی آن ایئر کہ وہ کمیٹی کو اہمیت ہی کوئی نہیں دیتا تھا کہ ہارٹی کلچر یہ کیا ہے, پھولوں والا. یہ میری مدر کے زمانے سے مجھے ان کی وہ بات آج بھی یاد ہے کہ ان کو کہتے تھے شناز تم, ان کا نام شناز تھا, تو ان کو کہا کہ شناز تم یہ مالیوں والا کام کرو گے. تو میری مدر نے چیلنج ایکسیپٹ کرتے کہا کہ میں اس کو بزنس بنا کے دکھاؤں گی, اور انہوں نے ماشاء اللہ یہ بزنس بنا کے دکھایا. She made it possible. سر تھینک یو سو ویری مچ. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, بٹ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق وزیر صحت اور پھولوں کے سوداگر, اگین جس طرح سے خوبصورت باتیں انہوں نے کی اور جو خوشبو انہوں نے اپنی باتوں کے ذریعے سے ہم تک آپ تک پہنچائی ہے, یہ ایک میسج ہے میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم نے صرف اپنے لیے نہیں کرنا, جو ہم نے صرف پیسہ کمانے اور بنانے کے لیے نہیں کرنا, بلکہ ہم نے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے. اگر ہم کانٹے بچھائیں گے تو ظاہر ہے اس سے ہماری نسلیں زخمی ہوں گی, لیکن اگر ہم پھول اگائیں گے, پودے اگائیں گے, تو اس کی خوشبو, اس کی تازگی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچے گی. تو یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, لانے کے بعد.